السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ آج کی ایک اہم خبر تو یہ ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے عمران خان صاحب کی طرف سے مذاکرات کی جو پیشکش کی گئی تھی اس کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کیا ہے۔ پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ مذاکرات جمہوری عمل کا حصہ ہے، لیکن یہاں پر معاملہ مختلف ہے اور سیاست دانوں کے روپ میں انتشار پسند اور جلاؤ گھیراؤ کرنے والے مکالمے کے اہل نہیں ہیں۔ ان کی پرتشدد کارروائیوں کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب دو ٹوک الفاظ میں کہہ چکے تھے کہ یہ ایک دہشت گرد تنظیم بن چکی، ان سے بات چیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور خواجہ آصف صاحب بھی جو وزیر دفاع ہیں اسی قسم کی بات چیت کر چکے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں، واضح طور پہ ہمیں کچھ چیزوں میں ان کا بھی جو obviously جو حالات ہیں ان کی پارٹی کے لیے اس حساب سے، ایک تو ان کی ترجمانی آج کل رؤوف حسن صاحب کر رہے ہیں، تو وہ بھی ٹاک شوز کے اندر اب جو گفتگو کرتے ہیں اس میں ان کے نشانے کے اوپر صرف اور صرف پی ڈی ایم کی حکومت ہوتی ہے۔ وہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں چند دن پہلے یہ کہا جاتا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ان سے تو ہمارا مقابلہ نہیں ہے، ان کے پے گریڈ سے اوپر کی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں اور ہم اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا ہے اور یہ جو بات چیت کی آفر ہے اس کے مقاصد انہوں نے بتائے ہیں، کئی قدم پیچھے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس لیے مذاکرات چاہتا ہوں تاکہ یہ معلوم کر سکوں کہ یہ لوگ سوچ کیا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے اس بات پر قائل کر لیں کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں سب پاکستان کے لیے درست ہے تو میں مان جاؤں گا۔ اس کے اوپر ساتھ ہی عمران خان صاحب نے کانفیڈنس کا اظہار بھی کیا، اور ایسے وقت میں کیا جب ان کی پارٹی ریت کی طرح ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، رہنما ان کے پارٹی چھوڑ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میری پوزیشن اس وقت جو ہے وہ کمزور ہوگی جب میں اپنا ووٹ بینک کھو دوں گا۔ ابھی بھی عمران خان صاحب خود کو سب سے زیادہ پاپولر سمجھتے ہیں، اس کانفیڈنس کا اظہار تو کر رہے ہیں، لیکن جو ان کا بیانیہ آپ مذاکرات کی جو بات کر رہے ہیں اس سے حکومت ان کی کمزوری اس کو قرار دے رہی ہے۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ عمران خان صاحب سے کیا بات چیت ہو سکتی ہے، اس کی کوئی گنجائش ابھی باقی ہے، یا اب فوجی عدالتوں اور کا ٹرائل کا ہی ان کو سامنا کرنا پڑے گا، وہاں تک بات پہنچ چکی ہے ان کے لیے۔ دوسری طرف ہے عدلیہ کا معاملہ جو زیر بحث ہے۔ عمران خان صاحب باقاعدہ بیان جاری کر چکے ہیں کہ وہ عدلیہ سے مایوس ہو چکے ہیں، لیکن حکومت آج ایک قدم آگے بڑھی ہے۔ انہوں نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں کی سماعت کرنے والے بینچ میں شامل 3 ججز، جن میں معزز چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، ان تینوں کے اوپر اعتراض اٹھا دیا ہے۔ متفرق درخواست دائر کی گئی ہے جس میں یہ کہا ہے کہ جو تینوں ججز ہیں یہ 5 رکنی لارجر بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیں۔ وجہ اس کی بتائی گئی ہے کہ جو آڈیو لیکس کا کیس ہے اس کو ان کی طرف سے اس لیے نہ سنا جائے کیونکہ انکوائری کمیشن کے سامنے ایک آڈیو چیف جسٹس صاحب جو ہے ان کی احساس سے متعلق ہے، ان کی فیملی ان کی سے متعلق ہے۔ عدالتی فیصلوں میں اور کوڈ آف کانڈکٹ جو ہوتا ہے اس کا حوالہ یہاں پر دے کر یہ کہا گیا ہے کہ اس کے مطابق جج اپنے رشتہ دار کا مقدمہ نہیں سن سکتا۔ ماضی میں ارسلان افتخار کیس میں چیف جسٹس اس وقت کے افتخار چودھری صاحب تھے، انہوں نے خود کو الگ کر لیا۔ تھوڑی دیر پہلے میں ریما عمر صاحبہ کو جیو پہ سن رہی تھی، وہ اس حوالے سے جسٹس بندیال صاحب نے ہی جس طریقے سے جسٹس فائز عیسیٰ کو جب ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا تھا تو عمران خان کے کیسز سننے سے منع کر لیا تھا، تو اس کی ایک جواز پیش کیا جا رہا ہے قانونی طور پر بھی، لیکن یہ جو حکومت کی طرف سے درخواست دائر کی ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے ارسلان افتخار کے کیس کا اس وقت کے حوالے سے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ جو پچھلے 2 دن کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے، سپریم کورٹ میں ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ کا نفاذ ہوا، نواز شریف صاحب کو اپیل کا حق ملا ہے جس کے اوپر سے 2 رائے پائی جا رہی ہیں، وزیر قانون کچھ اور بات کر رہے ہیں، لیکن جو پنجاب الیکشن کا معاملہ ہے اس کے اوپر جو الیکشن کمیشن نے دائر کی تھی جو اس کے اوپر چیلنج کیا ہوا تھا وہ معاملہ بھی غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو گیا ہے۔ تو کیا یہ تاثر درست اس سے مل رہا ہے کہ عدلیہ اور حکومت کے درمیان ایک بیچ کا راستہ نکل چکا ہے، اور کیا اس کو ترازو کے پلڑے برابر کرنا ہی سمجھا جائے؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور آڈیو لیکس کا جو کمیشن ہے اس حوالے سے بھی کہ اس کا مستقبل ان معاملات کی تحقیقات کا کیا ہے۔ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں شاہ خاور سینئر ماہر قانون ہیں، منصور علی خان صاحب اور اطہر کاظمی صاحب، آپ دونوں کو بھی ہم نے دعوت دی ہے، ان سے آپ دونوں سے آپ کا پولیٹیکل انالیسز ان تمام معاملات کے اوپر جانیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ شاہ خاور صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی۔ سر پہلے ہم یہ، کیونکہ جو مذاکرات کی بات ہے یہ ایک بہت سیریس معاملہ ہے، ہر طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی راستہ بات چیت کا ہونا چاہیے، لیکن اب 9 مئی کے بعد حالات یکسر مختلف ہیں، تو شاہ خاور صاحب آپ قانونی طور پہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جواز ایک دیا جا رہا ہے کہ ایک دہشت گرد اور پرتشدد جماعت بن چکی ہے، ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے اس وقت جب عمران خان صاحب آفر کر رہے ہیں کہ بات چیت ہو؟ دیکھیں ابسا، میں آپ کو بتاؤں کہ پالیٹکس جو ہے نا یہ دس از آرٹ آف پاسبلس، اور پالیٹکس میں آپ کو ہمیشہ ایسے ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں جو کہ ٹائملی ڈیسیجنز ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس ایک بڑا اچھا موقع تھا کہ جب وہ محمد یاسر خان کی جو پٹیشن تھی
जो कि 4 अप्रैल 2023 की जजमेंट के बाद आई थी, जो हमने फाइल की थी, उसमें मैं वकील था कोइंसिडेंटली। उसमें हमने ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 14 मई का 2023 के लिए जो पंजाब असम्बली के इलेक्शंस का ऑर्डर किया हुआ है, उसको जो है हुकूमत नहीं मान रही। उनकी तोजी ये है कि ये पटिशन्स जो हैं वो मेजॉरिटी से खारिज हो चुकी हैं 4-3 के तनासब से, और उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। तो लिहाजा जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको बुलाया जाए। हमने सबको उसमें पार्टी बनाया था, पीटीआई को भी बनाया था, और उसमें हमने ये कहा था कि इन सबको बुला के एक कंसेंसस डेवलप किया जाए कि ये चारों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस और कौमी असम्बली के इलेक्शन जो हैं वो एक तारीख में हों। क्योंकि अगर ये 2 असम्बलियों के इलेक्शंस, पंजाब असम्बली और KPK असम्बली के पहले हो जाएं और उसके बाद जो है जनरल इलेक्शंस नेशनल असम्बली के और 2 सूबाई असम्बलियों के होंगे, तो उससे एक इनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, और उससे एक तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसको आपने एक तमाम को कंबाइन जो है वो रीडिंग करनी पड़ेगी। तो उस पर आपने देखा कि उस पर नोटिस हुए, इस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ आई, उसमें एक अच्छा जेस्चर जो है वो PTI ने भी दिया। उन्होंने 3 रुकनी कमेटी बनाई जिसकी सरबराही जो है वो शाह महमूद कुरैशी कर रहे थे, उसमें अली ज़फ़र थे और फवाद चौधरी थे। उनके आपने देखा होगा कि 3 सेशंस हुए और वो फिर 95% जो है वो मामला तय हो गए थे। सिर्फ इस डेट के ऊपर इत्तेफाक नहीं हो पा रहा था कि असम्बलियाँ जो हैं वो बाकी कब तोड़ी जाएँ और कब जो है नए इलेक्शंस का इनेकाद हो सके जिसमें सारों सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली के इलेक्शंस हो जाएं। लेकिन वो हमने देखा कि फिर एक एट द 11th आवर जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने उधर आके सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम मज़ीद मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, गो के हमारे बहुत सारे मामला तय हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई का जो फैसला किया है वो उसी के ऊपर अमल दरामद कराए। मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा अच्छा मौका था। उस पर रेसिप्रोकेट किया PDM ने भी और उनकी गवर्नमेंट ने भी और उनके अलाइज ने भी। और मैं समझता हूँ कि उस वक्त सिर्फ जो थोड़े सा मामलात जो थे वो बाकी असम्बलियों की डिसोल्यूशन के मुतालिक थोड़ा सा था, वो अगर 1 महीना आगे पीछे हो जाता तो उस पर अगर नेशनल कंसेंसस बन जाता तो दैट वाज द हाई टाइम कि वो एक अच्छा एक जेस्चर जो है वो अवाम को भी जाता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने मसाइल खुद हल करने के लिए तैयार है। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि 9 मई के वाक़ये के बाद अब काफ़ी पानी जो है वो पुलों से गुजर चुका है। उसमें देखा है कि कोर कमांडर्स मीटिंग ने भी एक बड़ा जो है वो एक सीरियस किस्म का और सख्त स्टांस लिया। फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी ये कहा कि उसको जो है हम आयरन हैंड से निपटेंगे, वो जो उसमें मुलविस हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो अगर पहले मुज़ाकरात जो हो रहे थे वो हाई टाइम था। अब जो है आपने देखा है कि गवर्नमेंट जो है उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर रही। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप मुज़ाकरात की दावत देते हैं तो फिर आप उसमें कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी बताते हैं। सिर्फ ये कह देना कि हम मुज़ाकरात इसलिए करना चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये भी कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो मौका PTI ने गंवा दिया। अतर आपके ख्याल में जो बात शाह खावर साहब कर रहे हैं, अब जो रहनुमा उस मुज़ाकरात के सिलसिले में जारी थे, ऑफ द रिकॉर्ड खुलकर ये बात करते हैं कि काफ़ी हद तक मामला तय हो गए थे, लेकिन खान साहब ने सख्ती से मना करके मामला किए, वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने दिए। दूसरी तरफ जो हम इसको कवर कर रहे थे मुज़ाकरात के सिलसिले को, हमें हुकूमत भी कभी कोई इतना मुखलिसाना रवैया नज़र नहीं आया उन मुज़ाकरात के मामले पर। ख्वाजा आसिफ साहब के जिस किस्म के बयानात उस दौरान भी आ रहे थे जब अंदर बातचीत हो रही थी। लेकिन अब जो मामला है वो इमरान खान साहब बमुकाबला रियासत का है, जो मामलात हैं वो इंटायरली डिफरेंट हैं। ये कोई इलेक्शन की बात बिल्कुल पस मंज़र में रह चुकी है। तो आप समझते हैं, आपके ओपिनियन में, कि अभी भी कोई गुंजाइश है बातचीत होने की, या इमरान खान साहब की बस ये ख्वाहिश ही समझी जा सकती है? देखिए, जिस वक्त वो मुज़ाकरात हो रहे थे, ऑल्दो के वो बड़े अच्छे माहौल के अंदर हो रहे थे, और खान साहब जब पेशी पे आए थे तो उनके भांजे को पकड़ लिया गया, लोगों के ऊपर तशद्दुद हुआ, दीगर जो वज़रा बयानात दे रहे थे, तो हुकूमती रवैया भी जो है वो बिल्कुल हमारे सामने है। अंदर रवैया ठीक था, अंदर जो मुज़ाकरात का माहौल बेहतर था, लेकिन बाहर जो बयानात आ रहे थे और जो कुछ किया जा रहा था वो सब के सामने, आपने भी उसका जिक्र किया। अब देखिए, सियासत के अंदर तो मुज़ाकरात ही होते हैं, आप बातचीत करते हैं और बातचीत से मसाइल का हल करते हैं। लेकिन यहाँ पे ना मुझे इस पे थोड़ा सा इतराज ये है कि हम मुज़ाकरात हर वक्त क्या कहा जाता है, और हम ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे हम कोई सोमालिया हैं या कोई बनाना रिपब्लिक है, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई आइन नहीं है, हम मुज़ाकरात करेंगे तो मसला हल होगा। मुज़ाकरात हम तब करें ना कि जब हमारे पास कोई चीज़ ना हो,
क्या पाकिस्तान का आइन हमारे पास मौजूद नहीं है? क्या पाकिस्तान के आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि 90 रोज में इंतखाबात होने? क्या पाकिस्तान के आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म देगी उसके ऊपर अमल दरामद करना या उसके ऊपर मुज़ाकरात करने? देखिए आइन के अंदर बिल्कुल चीजें वाज़ेह हैं। आप अगर दोबारा, लेकिन यहाँ पर अथर आइन और कानून का ही हवाला देकर ये नहीं कहा जा रहा कि जिन्होंने रियासत के ऊपर हमलावर हो गए, राइट्स किए उन्होंने अहम तंसीबात के ऊपर, उनके साथ क्या बातचीत हो सकती है? अगर वो जवाब देना चाहें तो ये भी तो कह सकते हैं कि भी हम कानूनी तौर पे ही बात कर रहे हैं। देखिए वो किस तरीके से कानूनी तौर पे बात कर रहे हैं। मसला ये है कि चंद शर पसंद जो है उनका काबिल नफरत इकदाम, उनके साथ तो आप कानून के मुताबिक निपटें। इसकी तो एक थारो इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, इसलिए कि ये एक ऐसा फेल है जो पहले कभी नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की एक तरह से कौमी सलामती पे हमला था, तो इसकी तो थारो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट लेवल का एक कमीशन बनना चाहिए, पता चले कि इसमें कौन मुलविस है। वो तो ठीक है, लेकिन क्या जो पाकिस्तान के करोड़ों अवाम है उनके वोट का राइट इन्होंने सल्ब उससे पहले नहीं कर लिया था? पंजाब के अवाम का, केपीके के अवाम का, उसका उन शरपसंदों से क्या ताल्लुक है? इलेक्शंस का उन शरपसंदों से क्या ताल्लुक है? आइन के ऊपर अमल दरामद का उन शरपसंदों से क्या ताल्लुक है? आप उनके साथ कानून के मुताबिक करें सलूक, जो भी आपने करना है वो जरूर करें, वो सब कुछ चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुकूमत आपको कानून के ऊपर अमल दरामद करती हुई नजर आ रही है कि एक बंदे को पकड़ लिया जी ये ठीक नहीं है, जो ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो छुप जाता है। अफरीदी साहब को, शरियार अफरीदी को आज छोड़ा, दोबारा पकड़ लिया, अली मोहम्मद खान को दोबारा पकड़ लिया, जब तक पकड़ते रहेंगे जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। तो ये देखें कि यहाँ पे मसला ये है कि हुकूमती रवैया, इसको मैं आगे जाके डिस्कस करती हूँ तफसीली। मैं ये जो मुज़ाकरात की बात है, मैं अगर आपकी इजाज़त हो मैं मंसूर साहब की तरफ लेके जाऊँगी। मंसूर, ये जो BBC को कल इंटरव्यू दिया खान साहब ने, उसमें खान साहब ये कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुकम्मल माशी तबाही की इजाज़त क्यों दे रही है। मुमासलत लगती है इसकी उस बयान से जब जनरल बाजवा को हर चीज़ का जिम्मेदार ठहराते ठहराते खान साहब को जब तब हाथ से मामलात निकलते हुए नजर आए। कहते मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जनरल बाजवा ने इनको आने क्यों नहीं दिया, इनको रोका क्यों नहीं, ये जो हुकूमत में आए हैं PDM वाले। सो यहाँ पर रऊफ हसन साहब बात कर रहे हैं, थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है। ये जो खान साहब का बयान है इसको भी क्या यही समझा जाए कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश है? और अगर ऐसा है तो वो अक्सर इमरान खान साहब आंख मचोली में कामयाब हो भी जाते हैं, तो उसके कुछ चांसेस हैं या आपके अपने ओपिनियन में निकल चुकी बात मुज़ाकरात और से बहुत आगे? बहुत शुक्रिया आप साहब, आप अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। देखिए मैं तो किसी उस सियासतदान को सियासतदान मानता ही नहीं जो मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करते हैं। अगर इमरान खान साहब पहले ये सब कुछ कर रहे थे तो वो भी गलत सियासत थी, और अगर आज हुकूमत ये फैसला करती है कि जी मुज़ाकरात नहीं हो सकते तो फिर वो भी गलत है। इसको किसी सूरत भी इंडोर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन आई एग्री विद अथर भाई, ये जो थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि जी इलेक्शंस करवाने के हवाले से तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, और मेरी नज़र में भी प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो एक फार्स था। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये किस चीज़ के ऊपर ये डिस्कशन हो रही है। आइन और कानून अगर ये कहता है कि आपने 90 दिन में इलेक्शन करवाने तो आपको करवाने चाहिए। हैविंग सेड दैट डज नॉट इंडोर्स दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि जी अच्छा चूंकि ये सब कुछ नहीं हुआ तो इसके लिए हम फिर जो है ना वो कोर कमांडर हाउस के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे और हम उसको जला देंगे। तो इमरान खान साहब के हवाले से एक प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब को माजी के अंदर जब लेवरेजेस मिली हैं या उनको कोई थोड़ी सी स्पेस दी गई है, ही इज नेवर बीन थैंकफुल अबाउट इट, ही इज ऑलवेज बीन थैंकलेस अबाउट इट। वो ये समझते हैं कि मुझे जमहूरियत ने जो है कोई स्पेस नहीं दी है, मैंने छीनी है, ये मेरा हक है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। 2013 से लेकर 2008 का अगर आप टाइम पीरियड उठा के देखें तो उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली थी उस हवाले से नवाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते थे, लेकिन नहीं की गई कि नहीं इनको करने देंगे जिस तरह ये काम कर रहे हैं, इनके लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं होनी चाहिए। लेकिन जाहिर बात है उसके बाद में भी 2014 के अंदर इन लोगों ने जब इस्तीफे दे दिए, वो इस्तीफे अगर एक्सेप्ट कर लिए जाते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह अब इनके साथ हो रहा है, दे वुड हैव बीन नॉक्ड आउट फ्रॉम द पार्लियामेंट। लेकिन इसके बावजूद उनके इस्तीफे रिजेक्ट करवाए गए और उसके बाद उनको वापस आने का मौका दिया गया। इन लोगों ने अपने इस्तीफे सारे वापस लिए भी, लेकिन इमरान खान साहब वाज ऑलवेज थैंकलेस अबाउट इट। नहीं उसमें ऐसी कौन सी बात है, मेरा आज मैंने जो भी किया। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने सारे इंसिडेंट के बाद, इस 9 मई के बाद, जाहिर बात है आपकी जिंदगी में ऐसे इवेंट्स होते हैं जिससे आप सीखते हैं, सियासी तौर पर आप सीखते हैं। समटाइम्स इट कैन बी ऑन अ गुड टर्न, समटाइम्स इट कैन बी ऑन अ बैड टर्न। अगर आप नवाज शरीफ को 1999 के मार्शल लॉ से पहले उठा के देखें तो वो एक बड़े डिफरेंट नवाज शरीफ थे, लेकिन 2008 में जब वो वापस आते हैं तो ही वाज अ वेरी डिफरेंट नवाज शरीफ। तो इवॉल्व करते हैं। तो मैं इमरान खान साहब से भी एक्सपेक्ट करता हूं कि शायद हो सकता है 9 मई के अंदर जहां पे इतनी नेगेटिविटी हो रही है उनकी पार्टी को लेके, उनको लेके, मैं पूरी उम्मीद हूं कि हो सकता है पॉजिटिविटी भी हो सकता है उससे बहुत कुछ सीखें, सियासी तौर पर वो मैच्योर हो जाए। ठीक,
یا پھر اب ایک بریک کی طرف مجھے جانے کا کہا جا رہا ہے، تو جب واپس آئیں گے تو پھر شاہ خاور صاحب سے بات ہوگی، یا پھر اب ملٹری ٹرائل جس کے اوپر سے حکومتی وزراء بات یہ کر رہے ہیں کہ اس کو خارج از امکان نہیں قرار دیا جا سکتا، اس طرف معاملات جائیں گے. اگر ایسا ہوگا تو پھر کیسا ہوگا یہ ملکی جمہوریت اور سیاست کے لیے؟ ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. عمران خان صاحب نے کچھ دیر پہلے صحافیوں سے گفتگو کی ہے، خطاب کیا ہے عمران خان صاحب نے، اور جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ کنگز پارٹی بنائی جا رہی ہے اور اتنے دباؤ کے باوجود میرے صرف چند لوگ چھوڑ کر گئے ہیں. حالانکہ آج تک جو بھی ہم خبریں دیکھ رہے ہیں اس میں جتنے نام سامنے آ رہے ہیں تقریباً سینچری ہو چکی ہے، 100 لوگ پی ٹی آئی سے چھوڑ چکے ہیں. لیکن خان صاحب اپنے اس خطاب کے اندر اس کانفیڈنس کا اظہار کر رہے ہیں. شاہ خاور صاحب، اب جو بات حکومتی وزراء بھی کر رہے ہیں، یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے تناظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے؟ عمران خان صاحب کو آج جناح ہاؤس میں جے آئی ٹی کے لیے کے سامنے جو پیش ہونا تھا اس میں وہ پیش نہیں ہوئے، استدعا کی گئی تھی کہ ویڈیو لنک سے بیان لے لیا جائے جس کو مسترد کر دیا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں جس قسم کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ سارے تانے بانے خان صاحب سے ملتے ہیں اور انہوں نے ہی یہ سارا کچھ کروایا، بات یہاں تک ان کے لیے جا سکتی ہے ایک سابق پرائم منسٹر کے لیے؟ دیکھیے، اب سب بات یہ ہے کہ یہ بڑا ایک سینسٹیو اور بڑا ایک مطلب آرمی کے جو پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک بہت سنگین ایشو ہے جو 9 مئی کو ہوئے تھے. اس میں جو خبریں مل رہی ہیں کہ جو شواہد انہوں نے اکٹھے کیے ہیں وہ غالباً پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہے. اور خان صاحب ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے، لیکن ان کے بہت زیادہ ہارڈ کور کارکن جو ہیں وہ وہاں پہ تھے اور اس میں انہوں نے وائلنس میں بھی شامل تھے، سیبوٹاج میں بھی شامل تھے، اور ان کو انہوں نے جو ہے وہ شارٹ لسٹ کیا ہوا ہے. اور یہ بات تو بالکل کور کمانڈرز میٹنگ میں بھی یہ ڈیسائیڈ ہوئی کہ وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ سنگین حد تک ان ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملوں میں پائے گئے ہیں ان کو تو ہے وہ آرمی ایکٹ 1952 کے تحت ٹرائل کیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ہیں ان کو اینٹی ٹیررزم کورٹ میں جو ہے وہ لے جایا جائے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ خطرناک حد تک جا رہے ہیں اور اس کو آپ خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے کہ یہ جو ٹرائلز ہوں گے اس میں جو عمران خان صاحب ہیں اور ان کے جو اور پارٹی کے جو لیڈران ہیں ان کو بھی غالب امکان ہے کہ انڈر دی آرمی ایکٹ 1952 ٹرائل کیا جائے. میرے حساب سے تو یہ ہے کہ کسی بھی سویلین کا جو ہے وہ سویلین ہیرارکی جو لاء کی ہے اس کے تحت ہی ٹرائل ہونا چاہیے، لیکن اس کی سنگینی شاید بہت زیادہ ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ روزانہ کوئی ایک پریس کانفرنس یا پریس ٹاک یا کوئی ایسا انٹرویو جو ہے وہ دے دیتے ہیں جس سے وہ اپنے مسائل کو مزید بڑھا دیتے ہیں. اس سے ان کو اجتناب کرنا چاہیے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرف لے جا رہی ہیں. اب یہ بات ٹھیک ہے، جو ابھی رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ اب سیکرٹری اطلاعات بنے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، میں ان کو جانتا ہوں، وہ کافی سینسیبل انسان ہیں، وہ بڑے پڑھے لکھے ویل ریڈ انسان ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ وہ جو پارٹی میں جو عہدیداران رہ گئے ہیں خان صاحب کو ایسے مشورے دیں کہ وہ معاملات کو زیادہ ہیٹ اپ نہ کریں، ان کو نیچے لے کے آئیں چیزوں کو. اور اگر آپ مذاکرات کی بھی بات کرتے ہیں تو پھر مذاکرات کے لیے بھی آپ کوئی ٹرمز آف ریفرنس لے کے آئیں. تو جہاں تک آرمی ایکٹ کے تحت تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سینسیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. کچھ کیسز میں وہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ 16 لوگوں کو جو ہے وہ تو انہوں نے شارٹ لسٹ کر لیا، ان کو تو وہ آرمی ایکٹ کے تحت پروسیڈ کرنے جا رہے ہیں. باقی بھی ایک جو ہے ان کے مبینہ طور پر سہولت کار جو ہیں ان کو بھی فولڈ میں لیا جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اول تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ان کو سویلین ہیرارکی میں ہی ٹرائی کیا جاتا، لیکن اگر یہ بہت زیادہ ضروری ہے تو وہ اس میں تھوڑا سا تفریق ضرور کر لیں کہ کس کا کردار جو ہے وہ زیادہ جو ہے سنگین ہے، اس کو بھلے اگر آپ نے کرنا ہے تو آرمی ایکٹ کے تحت، باقیوں کو جو ہے جن کا ذرا کم کردار ہے اور صرف وہ وہاں پہ پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے یا ان کا کوئی سازش میں شامل نہیں تھے، ان کو جو ہے وہ عام جو ہے قوانین اس کے تحت ٹرائل کرنا چاہیے. اطہر، آپ کے خیال میں اب عمران خان صاحب جو یہ تازہ بیان میں شیئر کری تھی اس میں کہتے ہیں کہ کوئی بہت دباؤ کے باوجود بھی بہت کم لوگ چھوڑ کر گئے ہیں پارٹی،
اس کے علاوہ جو جذبات ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو آپ نے سوال اٹھایا بالکل ویلڈ ہے کہ جو پریس کانفرنس کرنے کے بعد ہی رہائی ملتی ہے، لیکن ابرار الحق صاحب کے جذبات بھی ہم نے دیکھے تھے، وہاں پر کافی ایموشنل ہو گئے، اگلے دن کانسرٹ کرے تھے. لیکن خیر یہ ایک طرف ہے. خان صاحب جو بات کر رہے ہیں، ساتھ ہی وہ اپنے کانفیڈنس کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ میں اس وقت میری پوزیشن کمزور ہوگی جب میرے ووٹ بینک میں آج بھی سب سے زیادہ پاپولر ہوں. اس اعتماد کا تو اظہار کر رہے ہیں، لیکن ایسا بظاہر لگتا ہے کہ خان صاحب معاملے کی سنگینی کو سمجھ نہیں رہے ہیں. ان کے ملٹری ٹرائل کی بات ہو رہی ہے جس کا گراؤنڈ مکمل طور پہ سیٹ ہے، بہت کم جواز ہیں ہمارے پاس یہاں بات کرنے کے لیے، اور شاہ خاور صاحب بھی اس سائٹ کی دلیل نہیں دے پائے ہیں جو 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں. اس کو ایک آسٹرچ سنڈروم جو شتر مرغ ریت کے اندر اپنا سر چھپا لیتا ہے، وہ کیفیت نہ کہا جائے خان صاحب کی. کیا آپ کی نظر میں ان کو سمجھ آ رہی ہے معاملے کی سنگینی؟ دیکھیں ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، میری آئی ہوپ کہ ان کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے، اور اتنی پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت کے لیڈر ہیں تو کئی کچھ نہ کچھ تو ان کو سمجھ آتی ہے، تو وہ یہاں تک چیزوں کو انہوں نے پہنچایا. لیکن ایشو ہمارا المیہ یہ رہا ہے کہ ہم نے بحث کو سیاسی میدان میں نہیں رکھا. خان صاحب کا مقابلہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، خان صاحب کا سیاسی مقابلہ ہے، انہوں نے الیکشن لڑنا ہے پی ڈی ایم کے خلاف. لیکن ان کا بیانیہ اس طرح رہا کہ جناب وہ اداروں کی طرف جاتا ہے، اور یہ کوئی نیا فینومینا نہیں ہے. یہ ہم لوگ تو تاریخ شروع کر رہے ہیں کہ جناب ادھر سے شروع ہو گئی، ادھر سے نہیں. 3 برس تک مسلسل جو پی ڈی ایم کی معزز قیادت ہے وہ مجھے اور آپ کو بتاتی رہی کہ عمران خان سے تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے، ہمارا تو سلیکٹرز کے ساتھ مقابلہ ہے. تو یہ وہ جو آپ نے بیانیہ بنایا اداروں کے خلاف، جو سیاستدانوں نے ایک بیانیہ بنایا، مسلسل بناتے رہے. نواز شریف صاحب نے باہر سے لے کے نام لیے افسران کے، باہر سے بیٹھ کے دیگر لوگ لیتے رہے. خواجہ آصف صاحب کی آپ تقاریر سن لیں، اسی پارلیمنٹ کے اندر جو انہوں نے تقریر کی تھی وہ آپ ٹی وی پہ آج نہیں چلا سکتی. تو کیا یہ بیانیہ جو ہے نا کوئی اوور نائٹ نہیں کوئی بن گیا جی اداروں کے خلاف اس نے بنا دیا. یہ انفارچونیٹ ہے ہمارا کہ جہاں پہ ہماری سیاست جو ہے وہ ناکام ہوتی ہے ہم فوراً بحث کو اداروں کی طرف لے جاتے ہیں، یا پھر ہم اس کو سپریم کورٹ کی طرف یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ بحث کو سیاسی میدان میں رکھیں، سیاسی مقابلہ کریں. اب جس طریقے سے ابھی موزز جو حکمراں ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب خان صاحب سے بات نہیں ہوگی تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دیکھیں یہ خان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کروڑوں لوگوں کا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے. کیا پاکستان اس طرح چلتا رہے گا کہ آج جن لوگوں نے آئین بنایا تھا ان کی اولادوں کو آئی ایم ایف والے بتا رہے ہیں کہ یار آئین اور قانون پہ عمل درآمد کرو؟ تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ملک کو کس نہج پہ لے کے آگے. تو تھوڑا سا اس کو کام ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے سب لوگوں کو، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو، اور وائزلی چیزوں کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. صحیح. منصور، اس بات جس سے آپ اتفاق کرتے ہیں جو اتھر کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کو سیاستدانوں نے اپنے مقابلے پہ رکھا وہ اس کے نتائج ہیں؟ جو نواز شریف صاحب نے شروع کیا وہ یہاں پر آ کے عمران خان صاحب اس کا اختتام کر رہے ہیں، تو باتیں اس نہج کے اوپر پہنچ گئی ہیں، یا وہ جو سارا ایک سلسلہ رہا وہ ایک مزید ڈیبیٹیبل ہے آپ کی نظر میں؟ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے رویے کے اوپر بات کیجیے گا. آج کی ایک خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے وزیر صحت جو ہیں قادر پٹیل صاحب، ان کو 10 ارب ہرجانے کا ان کے اوپر دعویٰ دائر کیا ہے، اور وہ پریس کانفرنس اس کی وجہ بنی ہے جس سے بہت سے ڈاکٹرز اور جو پروفیشنلز ہیں وہ اتفاق نہیں کرتے. جو رپورٹ ہے عمران خان صاحب کی میڈیکل، اس کے اوپر پریس کانفرنس کر کے سنگین الزامات عمران خان صاحب کی ریپوٹیشن کے حوالے سے لگائے گئے. حکومت کو بھی کچھ گریس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جبکہ آبویس سی بات ہے یہ لڑائی عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خود شروع کی تھی، اس میں حکومت بہتر رول ادا کر سکتی تھی. افسا، یہ جو سب سے پہلے یہ جو آپ نے سوال کرتے ہوئے آسٹرچ سنڈروم کا جو لفظ استعمال کیا نا، تو آپ اس کے لیے تو سب سے پہلے تیار ہو جائیں گے کہ اب آپ کی کافی ٹرولنگ ہوگی آج اگلے 24 گھنٹے کے لیے انشاءاللہ. میں نے کیفیت کہا ہے، میں نے کہا سنڈروم کی کیفیت بہت محتاط انداز میں میں نے کہا ہے منصور. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ اطہر بھائی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آرگومنٹ دیا کہ جی ادارے جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں اور اداروں کے خلاف جو ہے وہ سیاستدان یوں کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں، نواز شریف نے یہ کیا، خواجہ آصف نے یہ کیا، مطلب یہ ساری باتیں جو ہمیں بتائی گئیں. تو اور پھر آپ نے سوال میں کہا کہ جی عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ یہی کام کر رہے ہیں. سو I'm getting a perception کہ کیا عمران خان صاحب ایکچولی نواز شریف کا فارمولا آگے کیری کر رہے ہیں، مریم نواز کا فارمولا آگے کیری کر رہے ہیں. I hope he did not mean all that کہ انہوں نے ان سے سیکھ کے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. سو ایسی بات مجھے تو نہیں لگتی، میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب، کیونکہ وہ تو اتنے ذہین ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی پاپولر پارٹی کے سربراہ ہیں، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن سے یا اب کی حکومت سے جو ہے یہ اس قسم کا کوئی فارمولا چرا دیا ہو اور انہوں نے کہا ہاں دس از گڈ تھنگ، یہ والا فارمولا جو ہے چلاتے ہیں، اس سے کام جو ہے وہ بن جاتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. میں عمران خان صاحب کو اس سے بہت زیادہ عقل مند، بہت زیادہ جو ہے وہ انٹیلیجنٹ مانتا ہوں کہ وہ ایسی بات نہیں کریں گے. آئی ایم پریٹی شیور نواز شریف کا فارمولا تو وہ نہیں اپنائیں گے. اچھا، تیسری بات یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ اب یہ تھوڑی دیر پہلے جو رؤف حسین صاحب کے بارے میں بات ہو رہی تھی
کہ جناب رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ بڑے زبردست ہیں، اور وہ یہ جو نئی چینجز آئی ہیں، عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی چینج کرنے لگے. کس طرح چینج کر لیں گے آپ کے خیال میں؟ آپ جیسے اینکر، مجھ جیسے اینکر، یا اطہر کاظمی صاحب جیسے نیوٹرل اینکر جو ہیں یا تجزیہ کار، وہ عمران خان صاحب کے پچھلے 1 مہینے کے بیانات چھوڑیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں چھوڑیں گے. ہم نکال کے دکھائیں گے کہ جناب آپ آرمی چیف کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ہم بھی پنچایت بٹھا لیں گے. آج کل پنچایت کا بہت رجحان چل رہا ہے منصور، ہم بھی پنچایت بن جائیں گے کہ سب اچھے اچھے کام بٹھائیں گے. انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بیٹھ کے کورٹ روم کے اندر آپ نے کہا تھا جسٹ ون مین، میرا صرف ایک آدمی کے ساتھ مسئلہ ہے اور اسی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، اسی کی وجہ سے مجھے گرفتار کیا گیا. تو اتنے آسانی سے کس طرح آپ 9 مئی کے بعد آپ کا جو دل کیا آپ نے وہ بھائی میرے، آپ نے یہ جو ساری جو پود تیار کی، جس پود نے یہ گل کھلائے سارے کے سارے لاہور کے اندر، پشاور کے اندر اور میاں والی کے اندر، یہ سارا کچھ جو کچھ انہوں نے کیا یہ آپ نے بنا کے دیا ہے. یہ آپ نے پچھلے 11 سال کی ٹریننگ کی، یہ 11 سال کی ٹریننگ کا پھل نکلا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے. تو اتنے آرام سے 10-15 دن کے اندر آپ بیٹھ کے پلٹا ایک اور یو ٹرن مار لیں گے اور ہم آپ کو مارنے دیں گے؟ ایسے نہیں ہوگا. آپ کو ان کے جوابات دینے پڑے گے، یا پھر آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، یا تو رؤف حسن صاحب کو آنا پڑے گا میڈیا پہ اور ان کو کہنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے غلط کہہ رہے تھے، ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے. ایک تو انہوں نے کر دیا کل رات کو وسیم مدامی کے شو میں، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو میرے بندے توڑ کے جا رہے ہیں یہ تو پی ڈی ایم کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہی ہے، یہ پی ڈی ایم کر رہی ہے. تو آئی مین پلیز فار گاڈ سیک، مطلب میں جانتا ہوں آپ ڈیمیج کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، بٹ ڈو اٹ وتھ گریس پلیز، فار گاڈ سیک یوز سم گریس. کھل کر کہا جائے کہ پرائیورٹیز غلط تھیں، اب سیٹ ہو، معاملات کو سمجھ گئے. لیکن مجھے منصور نہیں نظر آتا کہ ایسا ہوتا ہوا. ہم دیکھیں گے ان قریب. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، جب واپس آئیں گے تو پھر شاہ خاور صاحب سے بات کریں گے. ہم آڈیو لیکس کے جو تحقیقات ہیں وہ ہم شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کی نظر میں کتنی ضروری ہیں کہ وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچیں. شارٹ بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. اب ہم تفصیلی طور پہ عدلیہ کا اس وقت جو رول ہے اس بارے میں بات کریں گے. شاہ خاور صاحب، پہلے جو آج حکومت نے آڈیو کمیشن کا جو کیس ہے اس میں مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب، معزز چیف جسٹس صاحب اور 2 ججز، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر، یہ جو ہے وہ اس معاملے کو نہ سنیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ عام طور پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کو دنیا بھر میں ججز بہت زیادہ سنجیدہ لیتے ہیں، ایون وکلا بھی. آپ اگر کسی کیس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں تو ہمارے پروگرامز میں آپ شریک نہیں ہوتے اگر سلائٹلی بھی اس بارے میں بات ہونی ہو. سو یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبہ ان کا درست ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے ڈائریکٹلی منسلک ہیں یہ لیکڈ آڈیوز اور ان کو اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے؟ جی بالکل لفظہ، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ جو ہمارا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے ججز آف دی سپیریئر کورٹس کا، اس میں تو یہ بات ہے کہ اگر کسی بھی معزز جج کے سامنے ان کے کسی قریبی رشتہ دار یا ان کے کسی لوڈ ون یا ڈیئر ون کا جو کیس ہے وہ سامنے آ جائے تو وہ اسے اجتناب کریں اس کیس کو سننے سے. جہاں تک حکومت کا جو باقاعدہ اپلیکیشن دے کے چیف جسٹس سمیت 2 معزز جج حضرات کے اوپر جو نو کانفیڈنس ہے، اس پہ روایت یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر ایسا اعتراض آئے تو نارملی ججز اپنے آپ کو ریکیوز کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے سماعت سے الگ کر لیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ ایک بڑی مشہور سینگ ہے کہ دی ججز آر آنسریبل ٹو دیئر کانشنس، کہ وہ اپنے ضمیر جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے غلام ہوتے ہیں یا اس کے مطابق چلتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کئی جج حضرات کے اوپر اعتراض آیا، لیکن ایک جواد خواجہ صاحب جو ہمارے چیف جسٹس بھی رہے، ان کے اوپر ایک جب میر شکیل الرحمان صاحب کا جو کیس سامنے آیا تھا اس میں بھی ایسا اعتراض ہوا تھا، تو انہوں نے ایسے اعتراض کو ریپیل کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز انفلوئنس نہیں کرے گی کہ ان میں سے کوئی پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ میری قریبی عزیزداری ہے اور میں تو اپنے ضمیر کے مطابق کروں گا. تو یہ تو ٹوٹلی ججز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کنٹروورسی سے بچنے کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا اعتراض آ جائے تو ججز شوڈ شو گریس اور وہ پھر اپنے آپ کو سماعت سے الگ کر لیں. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جب 9 رکنی بینچ بنا تھا اس پہ جسٹس مزار علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے اوپر اعتراض آیا تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو سماعت سے الگ کر لیا تھا. تو یہ ٹوٹل ڈیپینڈ کرتا ہے جج حضرات کے اوپر کہ وہ اس کو کیسے جو ہے وہ رسپونڈ کرتے ہیں. میں چاہوں گی اس کے اوپر مزید بھی آپ سے شاہ صاحب بات ہو، لیکن میں اطہر کاظمی صاحب، یہ جو عمران خان صاحب کا 1-2 دن پہلے کا بیان تھا جس میں وہ بڑے سخت مایوس نظر آ رہے تھے سپریم کورٹ سے، سو اس کی کیا وجہ بنی ہے؟ کیا عمران خان صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان نکل چکا ہے، جو پہلے صورتحال تھی اس سے اب صورتحال مختلف ہے؟
देखें, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता कि उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है, लेकिन बीच का रास्ता मुझे समझ नहीं आता। मतलब आइन क्या हमने बीच का रास्ता निकालने के लिए बनाया था? 50 साल पहले जो इतनी मेहनत की थी वो इसलिए की थी कि बाद में हम पंचायतें करते रहे, इसलिए किया था सब कुछ? क्या ये हम कोई कबायली माशरे में रह रहे हैं कि जहां पे जरगा बैठेगा तो सारी चीजें हल होंगी, या फिर हम एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं जिसका एक आइन है, उसके मुताबिक चीजें चलेंगी? मुझे इजाजत अगर अतर दें मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर लूं। बीच के रास्ते का सवाल किस कॉन्टेक्स्ट में था? वो सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में था कि जो अदलिया, आला अदलिया के ऊपर एतराज़ात उठाए जा रहे थे, इस वक्त इमरान खान के जो ओपोनेंट्स हुकूमत के अंदर बैठे हैं उनकी तरफ से एक बयान होता है और एतराज़ होता है इमरान खान साहब का, एक उनके ओपोनेंट्स का भी होता है जिनको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने सवालात के अंदर। तो उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि अदलिया के अंदर तकसीम है, जो कि हमें जो इख्तलाफी नोट्स थे उसके अंदर भी सामने आई और भी बहुत सारे तरीकों की से हमारे सामने आई। एक फुल कोर्ट बेंच मुलाकात नहीं की गई, एक मीटिंग नहीं रखी गई अभी तक जज साहब की तरफ से। तो उसके नताइज हमें ये नजर आ रहे हैं कि इलेक्शन का मामला जो आईनी तौर पर उन्होंने उठाया हुआ था, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो अब इस हद तक वो मामला इधर उधर निकल चुका है कि उसके ऊपर अब बहस सिर्फ जजेस की हो रही है, बेंचेस की हो रही है और उनके इख्तियारात के बारे में हो रही है। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि ये बहस नहीं है, ये आइन का एक मसला है जो क्लियरली आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आपने इतने रोज के अंदर इलेक्शंस करवाने, जिसके लिए हुकूमत करवाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, ये जो मखसूस बेंच वाली बात है, जिस बेंच ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया, उसके ऊपर हुकूमत ने बड़ा वाविला किया, उसमें तो जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब भी थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान कह रहे हैं कि हम आपको जमानत दे देंगे पर आप फैसला करें कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है या नहीं करनी। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। ये कोई एक जज या मखसूस बेंच की बात नहीं। बाकी देखें, अदालत के अंदर तकसीम हो सकती है, नजरियाती तकसीम तो दुनिया की मुख्तलिफ अदालतों के अंदर होती है। आप अमरीका से लेके जितनी भी आप जमहूरतें आप देख लें कि अदालतों के अंदर मुख्तलिफ आरा सामने आती है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो कहीं पे नहीं होता कि हुकूमत ये कहे कि अदालत जो मर्जी फैसला देती रहे, हम अमल दरामद नहीं करेंगे। इशू इस वक्त ये है कि पहली दफा और ऑडियो के मामले पे भी कुछ कहिएगा प्लीज, ऑडियो लीक्स के ऊपर जी ऑडियो लीक्स के मामले पे भी कहिएगा जो आज मुतालबा है। बिल्कुल मैं उस पे आता हूँ। हम पहली दफा एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पे अलान हुकूमत ये कह रही है कि हम अदालतों के फैसलों को नहीं मानेंगे। वो कह लें करवा लें आप इलेक्शन, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बयानात है मुजरा के, करवा लें भी जी आप इलेक्शन, हो जाएंगे इलेक्शन। क्या इस तरह थोड़ा होगा? क्या आज से पहले आज तक हमने कभी ऐसा देखा जिस किस्म की जुबान अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है? तनकीद नहीं हो रही, तनकीद और दुश्मनाम तराजी में फर्क है। पिछले दिनों हुकूमती जो मोअज़्ज़िज़ लीडरान हैं वो एक जत्था उठाते हैं और दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने चले जाते हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद में तो 4 बंदे इकट्ठे हो तो इस्लामाबाद की पुलिस स्वाब समझ के उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर देती है उस दिन। उसके लेकिन ऐसी मुझे इनमें कोई बहुत अनोखी बात नहीं नजर आती। यहाँ पे पार्लियामान के बाहर भी एहतजाज हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर बहुत लंबा धरना भी खान साहब दे चुके हैं। वो सियासी बातें हैं, अब वो फिर पीछे चले जाएगी बात। लेकिन खैर इसमें आपको कुछ अनोखा नजर नहीं आता कि इमरान खान जब भी आता है दफा 144 पे 45 मुकदमे हो जाते हैं, आंसू गैस मुझे इसमें अनोखा आज की तारीख में नजर नहीं आता है ना अतर साहब। रेड जोन के अंदर आज की तारीख में इसलिए अनोखा नजर नहीं आता कि यहाँ पर बहुत अहम जगहों पे जिसके बाद चिड़िया पार नहीं मार सकती, वहां भी लोगों ने चढ़ाई की हुई है। तो हम सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामान की क्या बात करते हैं? क्या ये नॉर्मल है? ये पाकिस्तान के अंदर कब हुआ? 1997 में जो अदालत पे हमला हुआ था उसके बाद हम पहली दफा इस तरह के हालात देख रहे हैं। उसके बाद तो हमने तो कभी नहीं देखा। बहरहाल मैं चाहूंगी मंसूर साहब अगर कोई कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहें तो जरूर करें। जुबान इस्तेमाल की जा रही हो। मुझे अतर साहब एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है, आप इसमें मजीद ऐड कीजिएगा, लेकिन मैं एक ब्रेक के बाद भी मंसूर साहब की तरफ लेके जाऊंगी और ये उनसे जानना चाहूंगी कि क्या ये तासुर दुरुस्त है कि मरियम नवाज ने जो मुतालबा किया था कि तराजू का पलड़ा बराबर होना चाहिए, वो हू बहू उनके लिए पूरा हो रहा है, नेचुरली हो रहा है या फिर गैर फितरी तौर पर हो रहा है? इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें इस वक्त अदलिया के हवाले से, जो अदलिया की साख के हवाले से जो एक बहस है वो जारी है। मामला अदालत के सामने भी है और हर तरीके से एक्सपोज है। ये जो इशू है इसके ऊपर हर तरह से डिबेट हो चुकी है अब तक। मंसूर साहब, आपके ख्याल में जो अतर साहब अभी बात कर रहे थे, कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे थे, ये कहा जा सकता है कि इस हद तक दबाव में ये पीडीएम की जमातें लेकर आ गई अपने बयानात से, अपनी कानून साजी से? ये तो हमें नजर आ रहा है कि जो अदलिया के अंदर की तकसीम थी जिसको बारहा सामने आने के बावजूद अदालत ने, मुअज़्ज़िज़ अदालत ने एड्रेस नहीं किया, खातिर में नहीं लाया।
آیا اس کا استعمال تو سیاسی جماعتوں نے کیا ہے اپنے اپنے بیانیے کے لیے اور مقاصد کے لیے، جس طریقے سے اب یہ جو نئی قانون سازی ہے اس میں راستہ نکلتا ہے. لیکن یہ کمپیریزن ان کی طرف سے جو ڈرا کیا جا رہا ہے وہ آپ اس کو درست سمجھتے ہیں؟ اور پھر اگین پھر یہ تاثر بھی کیا درست ہے جو کافی حد تک اطہر صاحب کی بات کو تقویت دیتا ہے، ان کی جو گفتگو ہے اس کو، کہ مریم صاحبہ جو مطالبہ کر رہی تھیں وہ ہمیں ہو بہو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ کہتی تھی ترازو کے پلڑے برابر کریں. اب اس میدان میں حکومت الیکشن لڑنے کی تیاریوں میں ہے یا جانے کی تیاریوں میں ہے جس میں عمران خان نہ ہو. دیکھیے میرے خیال میں میں یہاں پہ سہارا لینا چاہوں گا شاہ خاور صاحب کا، ماہر قانون ہے. میں ظاہری بات ہے ان جتنی سینیورٹی کا تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن ایک چیز ہم نے ہمیشہ سنی ہے اور وہ یہی ہے کہ ججز کے اوپر ایک چھینٹا بھی اس بات کا نہیں آنا چاہیے کہ وہ جو ہے کسی ایک سائڈ کی طرف ہیں یا وہ بائسڈ ہیں یا ان کا مائنڈ آلریڈی میڈ اپ ہو چکا ہے. اس قسم کے کبھی بھی تاثر جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکتے. اطہر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ فرما رہے تھے کہ ججز کے درمیان نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں، ڈیسیجنز کے حوالے سے اختلاف ہو سکتے ہیں. آئی ایگری ود ہم، بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو صورتحال بن رہی ہے وہاں پہ ایسے کیسز ہیں جن کے ڈیسیجنز ایکچولی جب پٹیشن جاتی ہے اور رجسٹرار کی جانب سے بینچ بنتا ہے تو لوگوں نے فیصلے پریڈکٹ کرنا شروع کر دیے ہیں، وچ از ویری ویری ورسم. اور یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کس قسم کا تاثر جا رہا ہے کہ پٹیشن جاتی ہے اور فیصلے پہلے سے لوگوں کی زبان کے اوپر آ جاتے ہیں کہ لو جناب یہ فیصلہ آنا ہے. تو یہ سب سے بڑی ایشو ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ نظریاتی کے بجائے نظریاتی سے جو اگلا لیول ہے وہ انتظامی ہے، کہ انتظامی لیول کے اوپر جو ہے وہ یہ اختلاف آ چکا ہے اور جس کی وجہ سے بار بار بینچز جو ہیں وہ پریڈکٹیبل بینچز بننا شروع ہو چکے ہیں. میرے خیال میں چیف جسٹس کو اس بات کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے اور خاص طور پہ یہ جو تشویش ہے یہ لائرز کمیونٹی کے اندر بھی موجود ہے. تھوڑی دیر پہلے آپ نے اطہر صاحب سے سوال کیا تھا، میرے خیال میں آڈیو کنیکشن کی وجہ سے شاید نہیں جا سکا کیونکہ آڈیو کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تھا. آڈیوز کے حوالے سے سب سے بڑی بات تو جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایتھیکلی اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے کہ کیا ایتھیکلی آڈیوز ریکارڈ ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہیں، which is I think there's a straightforward answer کہ نہیں ہو سکتی ہیں. سو ڈیفینیٹلی اس چیز کی بھی چھان بین کی جانی چاہیے. اور having said that اس کے بعد اس کیس کو لے کے جس طرح چند ججز کے حوالے سے اعتراضات ہیں، خاص طور پہ چیف جسٹس کی تو ریلیٹو جو ہیں اس کے اندر ان کا نام آتا ہے. سو آئی ڈیفینیٹلی تھنک کہ ان کو اپنے آپ کو ریکیوز کرنا چاہیے اور اس چیز کو ہیئرنگ میں نہیں لے کر آنا چاہیے. لیکن دونوں ایسپیکٹس کی جو ہے وہ پراپر طریقے سے انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. بینچ کس قسم کا بنتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس طے تک بھی پہنچنا کہ آڈیوز ایکچولی ریکارڈ کون کر رہا ہے. یہ شاہ خاور صاحب جو اگر کمیشن کے معاملے انکوائری آگے چلتی تو بات یہاں تک پہنچ سکتی تھی کہ یہ سوال بھی جسٹس فائز عیسیٰ کے ماضی کے جو فیصلے ہیں اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ یہ سوال بھی اٹھاتے اور اس کا جواب بھی ہمیں مل جاتا کہ یہ کون ریکارڈ کرتا ہے اور کس مقاصد کے لیے ریکارڈ کرتا ہے ان آڈیوز کو جو پرائیویسی رائٹ ٹو پرائیویسی کے انتہائی خلاف ہیں، کسی بھی پرائیویٹ سٹیزن ہو یا کوئی آفیشیل ہو یا فارمر پرائم منسٹر ہو. دیکھیں یہ بڑا ایک ابھی منصور علی خان بالکل درست فرما رہے تھے کہ یہ جو کمپوزیشن آف بینچز ہوتی ہے مختلف آئینی درخواستوں کے حوالے سے، تو اس سے اندازہ جو ہے وہ پہلے سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا فیصلہ کیا آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے سپیریئر جوڈیشری کے لیے اور یہ تاثر ضرور ختم ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ جو سینئر رپورٹر جو ہے سپریم کورٹ میں رپورٹ کرتے ہیں تو وہ جیسے ہی بینچ تشکیل دیا جاتا ہے اور اس پہ جو آئینی ایشو یا سیاسی ایشو ہوتا ہے تو اس پہ وہ رات کو جو وہ اظہار خیال کرتے ہیں من وہی فیصلہ ہوتا ہے اور اسی تناسب سے ہوتا ہے. تو یہ بالکل یہ جو ایک ڈویژن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس کو تو بالکل ختم ہونا چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک لاسٹ عدالت ہے، سب سے بڑی عدالت ہے. اگر اس کا ٹرسٹ جو ہے اگر لوگوں پہ ختم ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہوگی. اور دوسری چیز جو ہے کہ یہ کمیشن کے حوالے سے جو بینچ بنا ہے اور اس پہ جو صورتحال ہو رہی ہے، میں ایک چیز جو ہے بطور طالب علم قانون ایک بات میں ضرور سمجھتا ہوں کہ وہ جو پروسیجر اینڈ وہ جو ایکٹ ہے 2023 کا جس کو سٹے بھی کیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اس میں ایک چیز جو ہے وہ واقعی ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آئٹم نمبر 50 ہے فرسٹ شیڈیول کا آئین پاکستان کا سپریم کورٹ کے حوالے سے، اس پہ وہ ان کو کچھ چیزوں کی اجازت نہیں ہے. لیکن ابھی یہ جو پریزنٹ جو ابھی ایک ایکٹ آیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے بڑا ایک ڈپلومیسی سے اور ٹرکی انداز میں جو سکوپ بڑھایا ہے 188 کا،
उसमें बेसिकली उन्होंने जो एपेलेट जुरिस्डिक्शन है उसका स्कोप बढ़ा दिया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि रवायात, अब ये इसमें कोई शक नहीं है कि वे जो आपका जो एक्ट है 2017 का कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट का, उसमें गवर्नमेंट जो है वो कोई भी कमीशन बना सकती है, लेकिन ये रवायत रही है कि जब भी अगर आपने हाई कोर्ट किसी जज के मुश्तमिल कमीशन बनाना है या सुप्रीम कोर्ट के, तो रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट्स की आपने कंकरेंस ज़रूर लेनी है। ये एक रवायत है, लॉ नहीं है, और रवायत जो है वो भी कानून का जो है वो दर्जा रखती है। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम चीज़ें जो हैं ये इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बड़े गौर से देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ अफसा मैं आपको बताऊँ, ये हमेशा से मैं भी कहता आया हूँ और हमारी लॉयर फ्रेटर्निटी भी ये कहती है कि जब भी कोई कंट्रोवर्शियल आईनी सियासी नौयत का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है तो उसमें एक के हक में अगर फैसला होता है तो दूसरा उसको जो है वो तनकीद का नहीं बल्कि तज़हीक का निशाना बनाता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो कंट्रोवर्शियल आईनी सियासी इश्यूज हैं इस पे कम से कम जो है सुपीरियर जुडिशरी मुदाखलत करे, लेकिन अगर कहीं पे उनको मुदाखलत करनी भी है तो फिर उसके ऊपर जो है फुल कोर्ट वो तश्कील दें ताकि वो एक कलेक्टिव जुडिशल विजडम जो आए उसके ऊपर कल जो है वो कोई एतराज़ नहीं करेगा। ये अभी भी जो एतराज़ हो रहे हैं, जो कहा जाता है कि मखसूस बेंचेस जो हैं वो एक ही तरह के फैसले करते आ रहे हैं, वो उसका तासुर फिर इसीलिए जो है वो मजबूत होता है कि वो एक पीछे से एक तसलसल चला आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी पोजीशन विंडिकेट करने के लिए बेहतर है कि तमाम आईनी जो मौजूदा हैं या आइंदा आने वाले हैं उस पे जो है वो फुल कोर्ट तश्कील दें और वो जो मेजॉरिटी फैसला करें। मैं समझता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बेहतर है, उसके ऊपर कल कोई उंगली भी जो है वो नहीं उठा सकेगा। और साख जो है अदलिया की उसकी बहाली के लिए भी वो भी बहाल कि कुछ गैर मामूली तौर पर फुल कोर्ट के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना होगा ताकि ये तमाम और ताकि ये भी बहस हमारे पास ना हो करने के लिए कि कोई अदलिया की तकसीम को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। बहुत शुक्रिया शाखावर साहब, मंसूर अली खान साहब और अतर काज़मी साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की है। हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में अदलिया के अंदर की जो साख के हवाले से जो डिबेट है ये मामला किस तरफ जाता है, क्योंकि मुल्क के जो अहम तरीन इदारे हैं उनके अंदर मुल्क की मुअज़्ज़िज़ अदलिया भी शामिल है। और जिसके ऊपर आवाम का बहुत एतमाद रहता है और इंसाफ के तकाज़ों के लिए बहुत अहम है कि उनके अराउंड कोई कंट्रोवर्सी ना हो। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।